الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجرنا من النار یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید کے حوالے سے ایک بہت اہم ٹاپک جو آج تک ہمارے اس پلیٹ فارم سے کسی مقرر نے سمیت میرے اس کو بیان نہیں کیا، اور جو قرآن مجید کے حوالے سے بہترین رہنمائی ہمیں فراہم کرے گا کہ جس چیز کو لے کے کم و بیش 5 سال سے ہم چل رہے ہیں، جس چیز کے گرد ہماری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے سپرد ہیں، اور جس چیز کے ساتھ ہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس چیز کا تعارف ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہمیں قرآن مجید کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی تلاوت کس طرح انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے، کس طرح اس کے قلب کو اس طرح دھو ڈالتی ہے جس طرح سفید کپڑے سے میل کچیل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اور صرف تلاوت کے لیے ہی نازل نہیں کیا گیا، صرف اس کو قبر کے اوپر پڑھنے کے لیے یا مرے ہوئے لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں پیش کیا گیا، صرف کل شریف یا جو ہمارے ہاں ختم لوگوں نے ایک رواج بنا لیے ہیں، صرف وہاں پہ اس کی تلاوت کرنے کے لیے اس کو پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ یہ انسان کے ساتھ ایک ٹیکسٹ بک کا کام کرتا ہے۔ جس طرح آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹیکسٹ بک ضرور پیش کی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح استعمال میں لانا ہے، اس چیز کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں، اس چیز کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اس چیز کے حوالے سے وہ ٹیکسٹ بک گائیڈ کرتی ہے کہ اب آپ نے یہاں پہ یہ کتاب جو ہے آپ کی رہنمائی کرے گی۔ تو یہ قرآن مجید کلام عظیم اسی چیز کے لیے انسان کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ انسان اس زندگی میں رہتے ہوئے پیدائش سے لے کے موت تک جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ تمام کے تمام معاملات اس کتاب کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی تمام تر رہنمائیاں اس کتاب سے لے۔ تو اسی کتاب کی آج وضاحت ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کو اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو اور مجھے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ رہنمائی ملے گی۔ تو اس ٹاپک کا جو موضوع ہے وہ ہے تلاوت قرآن کے آداب۔ تلاوت قرآن کے آداب، تو اس کے اندر بہت سی چیزیں آئیں گی، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔
تلاوت قرآن کا مفہوم ہم سمجھیں گے، تلاوت قرآن کی شرائط ہم سمجھیں گے، اور تلاوت قرآن ہمارے روح پر، ہمارے قلب پر، ہمارے باطن میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور ظاہری اثرات ہماری زندگی کے اندر اس کے کیا ہوتے ہیں، اور آخر میں تلاوت قرآن کی مقدار کیا ہے، تلاوت قرآن کا وقت صحیح کیا ہے، تلاوت قرآن ہم کس طرح اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ ہماری دنیا میں ایسے ہیں جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، یہاں تک کہ وہ آپ قرآن کے پورے آپ کو حافظ مل جائیں گے، انہوں نے پورا قرآن اپنے دل کے اندر حفظ کر رکھا ہے، لیکن آپ قرآن کی ایک آیت کا ان سے بما ترجمہ پوچھ لیں تو انہیں شاید میرے خیال ترجمہ بھی ایک آیت کا وہ نہ سنا سکے۔ تو اس طرح کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو فائدہ ضرور ہے کہ آپ کو ثواب مل جاتا ہے، لیکن جب تک آپ کسی بھی چیز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، بے شک وہ کوئی دنیاوی کتاب ہو یا یہ قرآن مجید ہو جو تمام کتابوں پر بھاری ہے، جو تمام کتابوں، کوئی بھی دنیا کی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں اگر کوئی بھی کتاب ہے، بے شک وہ کسی عظیم اسکالر نے لکھی ہو، بے شک وہ اسلامی کتاب ہو یا کوئی دنیاوی کتاب ہو، ارضیات کے حوالے سے ہو، سوشیالوجی کے حوالے سے ہو، میتھمیٹکس کے حوالے سے ہو، کیمسٹری کے حوالے سے ہو، بایو کے حوالے سے ہو، زولوجی کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کتاب کسی عظیم اگر مصنف نے بھی لکھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 100 سال تک اپنے آپ کو منوا سکی ہے، زیادہ سے زیادہ، شاید کوئی اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو منوا سکی ہو، تو اس کے بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس سے بہتر کتاب معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے جس میں جدید مسائل دلائل کے ساتھ بیان کیے ہوتے ہیں، اور پچھلی کتاب کے حوالے پیش کر کے اسے بھی انہوں نے غلط ثابت کیا ہوتا ہے کہ پچھلی کتاب میں یہ مسئلہ غلط تھا اور اب یہ نئی کتاب میں اب یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے، اور چند سالوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب بھی غلط ثابت ہوگی۔ لیکن یہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس نے 1445 سال سے اپنا سکہ منوایا، اور آج تک اللہ کے فضل سے اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل نہیں کر سکا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور نہ ہی اس کتاب کے مقابلے میں کوئی نئی کتاب آئی جو کہے کہ یہ کتاب میں یہ غلطیاں ہیں اور اب یہ نئی اپڈیشن ہے اس کتاب کی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی واحد کتاب ہے جس نے 1445 سال سے کم و بیش اپنا سکہ منوایا پوری دنیا کے اندر، اور اس کتاب کے کانٹیکسٹ کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے خلاف بھی اور اس کے حق میں بھی۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ صبح و شام اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، شاید وہ کسی موضوع کے حوالے سے بھی ہو، آپ اس کو 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کتاب کو بالکل یاد کر لیں گے، اس میں آپ کو دوبارہ کوئی نئی چیز نہیں ملے گی۔ لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی واحد کتاب ہے کہ آپ اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے، میں آپ کو یہاں پہ اپنا ذاتی تجربہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے، آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی، کوئی نہ کوئی نئی بات ملے گی۔ آپ اس کو 10 دفعہ بھی پڑھ لیں، الف لام سے لے کے والناس تک 20 دفعہ آپ اس کی تلاوت کر لیں، آپ کو ہر دفعہ اس میں ایک نئی بات ملے گی، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ بات تو پہلے میرے ذہن میں نہیں آئی۔ آیت وہی ہوگی، پارہ وہی ہوگا، رکوع وہی ہوگا، لیکن اسی رکوع میں سے، اسی آیت میں سے، انہی الفاظ میں سے آپ کو ایک نئی بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے جو بھی 100 سال کے بعد کوئی نیا مجدد یا کوئی نیا مفسر اٹھتا ہے تو وہ اسی کتاب میں سے کوئی نئی بات ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو اس کتاب کو کس طرح ماننا ہے، اس کی تلاوت کس طرح کرنی ہے، آج ہم اسی حوالے سے اللہ کے فضل سے سیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کرے۔ دوبارہ میں بات کو دہراتا ہوں کہ اگر ہم اس لیکچر کو دھیان سے سنیں گے تو ہمیں یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے تلاوت کا مفہوم۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں
کہ قرآن مجید بظاہر تو ایک عام سی کتاب ہے. بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کو کتابوں کی لائبریری کے اندر دیکھیں گے تو یہ بظاہر آپ کو ایک عام کتاب نظر آئے گی. باقی کتابوں کی طرح یہ بھی ایک عام کتاب ہے. کس طرح؟ انسانوں کی زبان میں لکھی ہوئی ہے, انسانوں کی زبان میں لکھی اور صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اور 2 جلدوں کے اندر مجلد ہے یہ کتاب, یعنی 2 جلدوں کے اندر اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ بظاہر تو عام کتاب نظر آتی ہے, لیکن اب اس کتاب میں ایسا ہے کیا؟ اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے اور اس کی جو پچھلی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ 1445 سال سے اس کتاب نے, جیسے میں نے پہلے بتایا, کہ اپنا سکہ منوایا. اور لائبریری کے اندر بے شک لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں, ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں, کوئی کتاب بھی اس کے مقابلے میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں آ سکتی. لیکن بظاہر یہ ایک عام کتاب ہے, بظاہر یہ ایک عام کتاب ہے. لیکن اس نے جو ہمیں نظریہ دیا, اس نے جو ہمیں اصول دیے, اس نے جو ہمیں احکام دیے, انسانی زندگی کے حوالے سے, معاشرتی زندگی کے حوالے سے, خاندانی زندگی کے حوالے سے, ازواجی زندگی کے حوالے سے, وہ کوئی کتاب پیش نہیں کرتی. اور اس نے تمام انسانیت کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے ہیں اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھیں. اب ہم یہ جانیں گے کہ ہمیں اس قرآن کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے, یہ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے. تلاوت کا مفہوم ہمارا پہلا ٹاپک ہے. تلاوت کے لفظ سے عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اور یہاں پھر ہم نماز کی حالت میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں. تلاوت جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عمومی طور پر یہی بات ہمارے ذہن میں آتی. لیکن تلاوت کے لفظ پر اگر آپ دھیان دیں تو جو معنی یہ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے آنا. تلاوت کرنا تو ایک عام سا عمل ہے, یعنی ایک ثانوی سا عمل ہے تلاوت کرنا. یعنی ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آ رہا ہے, ایک حرف کے بعد دوسرا حرف آ رہا ہے, ایک آواز کے بعد دوسری آواز آ رہی ہے. تلاوت کا ایک یہ عام سا پہلو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لیکن تلاوت کا جو اصل مقصد, اس کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے آنا. یعنی جب آپ تلاوت کریں تو آپ کا دل اور آپ کا دماغ اس کے پیچھے چلے, آپ کا جسم, آپ کی روح, آپ کے قدم اس کے پیچھے چلیں. آپ قرآن کی تلاوت جس طرح کرتے جائیں, آپ کے دل پر, آپ کے دماغ پر, آپ کی روح پر, بلکہ آپ کی زندگی کے اندر اس کا اثر ہو اور وہ آپ کے پیچھے چلتا, آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں. اور قرآن نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے, قرآن میں یہ چیز آئی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے, سپرد کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو شروع سے لے کے پڑھنا شروع کریں اور آخر تک آپ اس کو پڑھیں اپنی زبان کے اندر. یعنی جو زبان آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, آپ انگلش سمجھ سکتے ہیں آپ انگلش میں اس کو پڑھیں, عربی سمجھ سکتے ہیں عربی میں پڑھیں, اردو سمجھ سکتے ہیں اردو میں پڑھیں. یعنی آپ اس زبان میں اس کو زیادہ پڑھیں جس زبان میں آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اگر انسان اس سمجھ کے ساتھ, اس فکر کے ساتھ, اس تدبر کے ساتھ اس قرآن کے پیچھے چلے گا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, تو یہ قرآن اس کو بلندیوں تک پہنچا دے گا. اور جو فکر اور جو سوچ اور جو نظریات اور جو عقائد اس کے اندر پیدا ہوں گے, وہی وہ چیز ہے جو معاشرے کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں. جب تک آپ اس کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے, اس کی تلاوت پر غور نہیں کریں گے, صرف آپ اس کو اسی طرح تلاوت کریں گے کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, تب یہ قرآن انقلاب تو برپا نہیں کرے گا, نہ آپ کے اندر کرے گا, نہ آپ کے باہر کرے گا, اور نہ اس کا اثر معاشرے پہ, نہ آپ کے گھر والوں پہ ہوگا. بلکہ وہ سمپل آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کو رکھ دیا, پھر تلاوت کی اور پھر رکھ دیا, وہ صرف اسی نوعیت تک اس کا اثر رہے گا. لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس کا اثر آپ کی ذات پہ ہوگا. اور اگر آپ اس کو قرآن کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں گے تو انسان دنیا میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ ایک اچھی زندگی بسر کرے گا. قرآن میں اگر آپ سورہ دہر کی جو شروع کی آیات ہیں, اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آیت نمبر 1 میں آتا ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر
لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یعنی ابھی جو لوگ پیدا نہیں ہوئے، آپ دیکھ لیں کہ اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ فلاں کے چند سالوں بعد کوئی فلاں بھی پیدا ہوگا، اس کا کیا نام ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کی زندگی کیسی ہوگی. تو یہی چیز قرآن نے بیان کی ہے آج سے کئی سال پہلے کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور اسے ہم نے یہ صلاحیت بھی بخشی کہ اسے ہم نے سننے اور دیکھنے والا بنایا تاکہ وہ غور و فکر کرے، سنے، دیکھے. یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مخلوق کو بھی عطا کی ہیں. سننے کی طاقت بھی دی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے، بلکہ ایسی مخلوقات ہماری اس زمین کے اندر موجود ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ سننے کی طاقت ہے، جو ہم سے زیادہ دور کی آواز کو سن سکتے ہیں، جو ہم سے زیادہ دور تک زیادہ تیز نظر سے دیکھ سکتے ہیں. اس کی ایک بہترین مثال آپ میں سے کوئی دینا چاہتا ہے کہ زیادہ تیز کون دیکھتا ہے؟ عقاب. بھائی نے اچھی مثال دی ہے، عقاب، یعنی اس کی نظر ہم سے بھی زیادہ تیز ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو ہی اشرف المخلوق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس کو ایک امتحان دیا گیا، جس امتحان کو اٹھانے سے پہاڑ، زمین اور آسمان بھی ڈر گئے تھے. اس امتحان کو اس نے اٹھا لیا. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا. تو اگر انسان اپنے آپ کو، اب اس نے وہ امتحان تو اٹھا لیا، اب وہ آزمائش کے کٹہر، آزمائش میں تو آ گیا ہے، لیکن اب انسان کی بھلائی کس چیز میں، اب انسان کی رہنمائی کیا چیز کرے گی، اب انسان کو صحیح رستے پہ لانے کے لیے کیا چیز اس کے کام آئے گی. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ قرآن ہی ہے جسے انسان اگر قرآن کے سپرد اپنے آپ کو کر دے، اسی نتیجے میں اس کی تمام بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی. سب سے پہلی چیز، قرآن کی تلاوت کی شرائط کیا ہیں؟ اس میں 6 شرائط ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 حمد اور شکر، نمبر 4 اعتماد، نمبر 5 اطاعت، اور نمبر 6 جو چیز انسان کو تلاوت کے نتیجے میں نقصان پہنچا سکتی ہو اس سے اللہ کی پناہ. یہ 6 چیزیں جو تلاوت کی شرائط. تلاوت کی ویسے اس کے علاوہ بھی کافی شرائط ہیں، لیکن یہ بنیادی شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط ہے ایمان، یعنی آپ کا اس کتاب پر ایمان ہونا ضروری ہے. اگر اس کتاب پر آپ کا ایمان ہوگا، اس کلام پر آپ کا ایمان ہوگا، تب ہی زیادہ چانس ہے کہ آپ اس کتاب سے ہدایت، رہنمائی حاصل کر سکیں. اور یہ ایمان تقریباً سب کے لیے ہونا ضروری ہے. جس طرح سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں 285 یا 286، اس میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور رسول کے ماننے والے بھی اس ہدایت پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب ایک دوسرا ٹاپک بھی ہے کہ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان کے بغیر ہدایت انسان کو مل سکتی ہے؟ تو یہ موضوع فلسفہ اور منطق کے حوالے سے، تو جو ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے وہ یہی ہے کہ ایمان ضروری ہے اس کتاب سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے. جس طرح
سورہ بقرہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول بھی اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے۔ دوسری چیز ہے اخلاص، کہ انسان اخلاص کے ساتھ اس کتاب پر تفکر کرے، غور و فکر کرے، دھیان دے، اس کی ایک ایک آیت کے پیچھے دوڑے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے خالص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اگر انسان اس کتاب کے ساتھ اس کا اخلاص، اس کی نیت صاف نہیں ہوگی تو وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ کتاب اس کی رہنمائی کر سکتی ہے، یہ کتاب اس کی دنیا بدل سکتی ہے، اس کی آخرت سنوار سکتی ہے، کیونکہ اسی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور جو پہلے میں نے آیت بیان کی کہ اللہ ایک ہی بات کے ذریعے، یعنی ممکن ہے کہ اسی قرآن کی ایک آیت ہماری رہنمائی کر دے اور اسی قرآن کی ایک آیت کسی کو گمراہ کر دے، ہے ایک ہی آیت، لیکن اگر آپ کا اخلاص صاف ہوگا، آپ کی نیت صاف ہوگی تو یہ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ آپ کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ حمد اور شکر، انسان ہمیشہ تعریف اور شکر اسی چیز کا کرتا ہے جو انسان کو فائدہ دے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا چاہے آخرت میں۔ ایک مومن جو ہے، جو جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ دنیا میں بھی اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز قابل تعریف ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز شکر ادا کرنے کے لائق ہے تو وہ ہے یہ قرآن اور اس کلام عظیم کا نازل کرنے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کتاب کو جب بھی ہم پڑھیں، اس کتاب کی نعمت، تو جب ہمارے سامنے اس کتاب کی تلاوت کے دوران اللہ کی کوئی نعمت گزرے، اللہ کی صفات کے حوالے سے کچھ آئے، یہ ہمارے اوپر جو اللہ نے انعام کیے ہیں اس حوالے سے کچھ آئے، تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ کا شکر بجا لائیں، یعنی فوراً ہم جواب دیں۔ یعنی قرآن مجید میں سورہ 3 کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کی جو آیت ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سنتے تھے یا خود کرتے تھے تو آپ فوراً جواب میں دیتے تھے بالا، ہاں کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ اور جب سورہ رحمان کے اندر آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس کے جواب میں بھی فوراً ہمیں جواب دینا چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ نوازے گا۔ چوتھی چیز ہے اعتماد۔ انسان دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ ہمیشہ اس پر اعتماد کرتا ہے جس پر اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ ہر نظریہ سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے میرے فائدے کی چیز ہے، مجھے اس سے ہمیشہ نفع ہی پہنچے گا، نہ کہ کسی قسم کا کوئی نقصان۔ تو یہ کتاب سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے، پورا بھروسہ اس کے اوپر کیا جائے کہ یہ کتاب میری جو رہنمائی کرے گی میں ماننے کے لیے تیار ہوں، صرف اس امید کے ساتھ کہ آخرت میں مجھے فائدہ ہوگا۔ دنیا میں چاہے مجھے چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میرا اعتماد ہے، میرا یہ یقین ہے کہ یہ کتاب مجھے آخرت میں بھلائی مہیا کرے گی۔ مثال کے طور پہ سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے کہ جب بھی جمعے کی اذان پڑھ دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا۔ اب جب بھی جمعے کی اذان پڑھی جائے گی، اگر ہم نہیں جاتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس کتاب پر، اس کلام پر، اس کی آیات پر اعتماد نہیں ہے، ہمارا یقین پختہ نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر ہمیں یقین ہوگا کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو اس میں ہماری کوئی بھلائی ہی ہے، ہمیں کوئی فائدہ ہی ہوگا، نہ کہ ہمیں نقصان ہوگا۔ جس طرح یہودیوں کو دیکھیں، ہفتے کے دن انہیں
منع کیا گیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی تجارت یعنی مچھلیاں تم لوگوں نے نہیں پکڑنی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ جمعے کو کھڈے کھود دیتے تھے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور ہفتے والے دن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھلیاں ویسے بھی زیادہ آیا کرتی تھی، تو ان کو ایک لالچ بھی تھا۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ جس دن کوئی نہ کوئی آپ نے اللہ کے کام کے لیے نکلنا ہوگا یا اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت وقف کرنا ہوگا، اس دن آپ کو کوئی نہ کوئی آزمائش ایسی سخت آ جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ یار میں اپنی 2-3 ہزار کی دہاڑی چھوڑ کر کس طرح جاؤں، اور عام دنوں میں آپ کی 500 600 700 دہاڑی یا 1000 تک ہوگی، لیکن اسی دن کیوں زیادہ؟ جس طرح ہمارے بھائی شہباز صاحب آج وہ آئے نہیں ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جب بھی میں نے پروگرام میں آنا ہوتا ہے تو مجھے 2-3 آرڈر آئے ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں کوئی ایک آدمی نہیں آتا کبھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے، تو جتنا زیادہ ایمان پختہ ہوگا آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہوگی۔ اگلی چیز ہے اطاعت، کہ اس کتاب کی اطاعت جس طرح رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جس طرح ان کے ماننے والوں نے یعنی صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کی، اسی طرح ہم اس کتاب کی اطاعت کریں۔ اطاعت اس طرح کرے کہ یہ جو کتاب یہ حکم دے دے منو ان ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، یعنی صرف سنا اور قبول کر لیا، کوئی کسی قسم کی تعویل نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف سنا اور قبول کر لیا۔ اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے جمعے کے لیے آ جاؤ، خرید و فروخت چھوڑ دو، نہ آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے نہ ہی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، یہاں تک بھی کہہ دیا گیا۔ یعنی دکاندار کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ تم نے کوئی چیز بیچنی ہے، اور گراہک کو بھی یہ چیز سمجھا دی گئی کہ تم نے اس وقت کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، تاکہ دکاندار کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں اگر جمعہ پڑھنے گیا تو گراہک جو ہیں مجھے چھوڑ کر کسی اور دکان سے سامان نہ خرید لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کس طرح بیلنس رکھا ہے۔ چوتھی چیز ہے شیطان سے پناہ، اور قرآن کی ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ ایسا کیوں ہم نے کرنا ہے؟ کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کیا وعدہ کر کے ہے، کیا کمٹمنٹ کر کے ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں۔ یعنی میں ان کے دائیں سے آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، یعنی پوری اپنی کوشش کروں گا کہ میں انہیں گمراہ کروں۔ اور یہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں، آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کریں اور اللہ کے ذکر سے اس چیز کو شروع کریں۔ اب قرآن کے باطنی اثرات ہماری طبیعت پر کس طرح پڑتے ہیں، اور ظاہر قرآن کے اثرات ہماری طبیعت پر کس طرح پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے باطنی اثرات، اب میں اپنی گفتگو کو ذرا جلدی کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 کہ پڑھنے والوں پر اس کے اثرات اور تجلیات کا مرتب ہونا، یعنی جب بھی کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو قرآن کے اثرات اس پر اس طرح نمودار ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح اٹھتا ہے کہ جس طرح انسان رات کو سویا تھا اور صبح اچانک اس کی آنکھ کھلی اور تمام حقیقت اس کے سامنے واضح ہو گئی۔ یعنی جب ایک انسان سو رہا ہوتا ہے اور وہ خواب میں کچھ دیکھتا ہے، اور خواب تو ایک خواب ہی ہوتا ہے، جب انسان صبح اٹھنے کے بعد حقیقت میں اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، وہ اس چیز کو ایک نئے انداز سے دیکھتا ہے، اس کی فکر اس وقت اور ہوتی ہے۔ ایک چیز خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز آپ
ظاہر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اور اگر آپ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو سمجھے کہ آپ نے قرآن پڑھ کر بھی خواب میں ہی رہے، اور اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ نے جاگتی ہوئی حالت میں قرآن کو پڑھا۔ اگلی چیز یہ سوچا جائے کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ جب آپ قرآن کو تنہائی میں کھول کر پڑھیں گے اور آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، سورۃ توبہ کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض ان سے خرید لی۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں گمان کرنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ بات اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں۔ جب آپ کی یہ ذہنی کیفیت ہوگی تو آپ تلاوت کریے گا اور پھر مجھے دوبارہ بتائیے گا کہ آپ کو ایسا لگا کہ نہیں، وہ الفاظ قرآن کی وہ آیت آپ کے اندر اتری کہ نہیں، اور آپ کے اندر اس کا کیا اثر ہوا جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ ہی آپ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں۔ نمبر 3، یہ احساس ہو کہ جو بھی کہا جا رہا ہے اس کا ہر لفظ میرے لیے ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ایک عام طالب علم کے اندر آپ دیکھ لیں، یا جو ہمارے مدارس کے اندر طلباء و طالبات ہیں، یا جو ہماری عام مساجد کے اندر لوگوں کے بچے عربی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو انہیں ہمیشہ ایک یہی کنسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یا یہ جو قرآن کا لفظ ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فلاں فرقے کے امام صاحب کے لیے یا فلاں فرقے کے لیے۔ تو اگر یہ کنسیپٹ ہوگا تو آپ قرآن سے کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ قرآن آپ کو پھر گمراہ ہی کرے گا۔ جب قرآن کے متعلق، اس کی تلاوت کے متعلق آپ کا یہ کنسیپٹ ہوگا کہ اس کا ہر لفظ، اس کی ہر آیت، اس کا ہر حرف، بلکہ اس سے آنے والی ہر آواز میرے لیے ہے، یہ میری ذات کے لیے، میں نے اپنی ذات کی رہنمائی کرنی ہے، تب ہی آپ اس کلام سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی چیز کہ کتاب جب آدمی پڑھے، یعنی یہ قرآن مجید، تو وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں مکالمہ کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا کرتا ہوں، پھر میں قرآن کو دیکھتا ہوں، پھر قرآن اس سوال کے متعلق میری رہنمائی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے۔ بیچ میں سے ہر چیز نکال کے، ہر فرقے کو نکال کے، ہر مسلک کو نکال کے، ہر کسی مخالف پرسنالٹی کو نکال کے، آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ اس وقت صرف میں ہوں اور میرا رب ہے، اور ہمارے بیچ مکالمہ چل رہا ہے۔ مکالمہ کس بات پہ چل رہا ہے کہ میں دنیا میں آیا، میں ایک انسان ہوں، مجھے میرے خالق نے پیدا کیا، اب میں اس خالق سے رہنمائی لیتا ہوں کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو کبھی میرا خالق یہ تو میری رہنمائی نہیں کرے گا کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہو، ہاں وہ شخص غلط ہے اس کی رہنمائی کر دو، ایسا تو نہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہماری اپنی رہنمائی کرتا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم دوسروں کو تو اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا اس کے باوجود تم عقل نہیں رکھتے؟ صرف 5 یا 7 منٹ کی ہماری گفتگو اور ہے، تو یہ چند باتیں کہ اس تلاوت کے ہمارے ظاہر جو ہمارا جسم ہے، یعنی ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پیر ہیں، یا ہمارا بظاہر جو ہے، اس تلاوت سے کس طرح ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن کا ادب اور اس کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں پاکیزگی ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے، یا قرآن کو ہمارے لیے سمجھنا اہم ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے پاکیزگی کے حوالے سے آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو یعنی اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان ناپاک کب ہوتا ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے، اس کے لیے آپ کو پاک ہونا پڑے۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی پاک ہیں تو اب اگلا یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ وضو ہونا بھی آپ کا ضروری ہے یا نہیں۔ تو بہتر یا
اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کا وضو ہو اور آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں. لیکن اگر اس چیز کو یہی سمجھ لیا جائے کہ اب وضو کے بغیر یا قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھنے کے بغیر ہماری تلاوت ہی قابل قبول نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ بھی نہیں. یہ صرف ایک ادب کا تقاضا ہے کہ قرآن کا یہ ادب ہے، کیونکہ یہ تمام کتابوں پر بھاری کتاب ہے، تو اسی لیے اس کتاب کو یہ پروٹوکول دیا جانا چاہیے. یہ پروٹوکول ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے. اس کتاب کا یہ تقاضا ہے کہ جو کتاب 1445 سال سے اپنا سکہ منوا رہی ہے، جو تمام کتابوں پر بھاری ہے، اسے یہ پروٹوکول ملنا چاہیے. صرف اتنی بات. اگلی چیز کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے. ایک انسان صبح بھی تلاوت کرتا ہے، دوپہر میں بھی تلاوت کرتا ہے، شام میں بھی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس پر 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے، اس پر رمضان کے روزے بھی فرض ہیں. اب وہ نماز کو ادا نہیں کرتا لیکن وہ صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو کیا یہ تلاوت اس کو فائدہ دے گی؟ تو قرآن میں تو بار بار آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو، تو وہ اس آیت کو کس طرح پڑھ کر گزر جاتا ہے. تو پھر وہ دوبارہ وہی والی بات آ گئی کہ جب انسان اس کو سمجھ کے نہیں پڑھے گا تو وہ تلاوت بھی کرتا جائے گا اور اسے فائدہ بھی نہیں ہوگا. چوتھی چیز کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے یا نہیں. جس طرح ابرار بھائی یہ اپنے درس میں بارہا انہوں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ قرآن جو ہے وہ سب سے آسان کتاب ہے اور مسلمانوں پر نازل کی گئی اور مسلمان اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. لیکن اور دنیا میں یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے، یعنی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ بھی اس کتاب کا اعجاز ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے. اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے تب ہی ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ صبح شام اس کی تلاوت ہی کرتے رہیں تو نہ کوئی ظاہر آپ کو فائدہ ہوگا، نہ آپ کے باطن میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ کے ارد گرد کے معاشرے میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا. آخری چیز تلاوت کی مقدار، کتنا پڑھیں، کس وقت پڑھیں. اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ قرآن کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا پڑھیں، تو اس قرآن کے اندر 7 منازل ہیں، یعنی آپ اس کو 7 منزلوں میں پڑھ سکتے ہیں. وہ جو قرآن اوپر رکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ اٹھانا ذرا وہ قرآن اوپر سے، یہ قرآن کے اندر انہوں نے یہ دیکھیں گے نا آپ، انہوں نے یہ کلر کیا ہوا ہے قرآن کے اندر، یہ کلر نظر آ رہا ہے آپ سب کو، یہ کلر، یہ 7 کلر ہے، 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 کلر کا مطلب ہے کہ اس قرآن مجید کی 7 منازل ہیں. آپ 7 منزلوں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی 7 دنوں کے اندر یا 7 ہفتوں کے اندر پڑھ لیں. دوسری چیز پھر اس قرآن کے اندر پاروں کی شکل میں ہے. کتنے پارے؟ 30. روز آپ 1 پارہ پڑھیں تو 30 دنوں میں آپ قرآن کو مکمل کر لیں گے. اس کے بعد ہر پارے کے اندر نصف کا لفظ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ پارہ آدھا ہو گیا. یعنی اگر آپ روز صبح نصف پارہ پڑھیں گے تو نصف پارے کو صرف 25 منٹ لگتے ہیں اگر آپ نارمل سپیڈ کے ساتھ اس کو پڑھیں. میری اپنی روٹین بھی کہ میں یعنی نصف پارہ ہی پڑھتا ہوں، وہ آسانی سے پڑھا جاتا ہے اور ایک عام انسان کو میرے خیال سے اتنا ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ 20-25 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، تو آپ کو 24 گھنٹے میں کم از کم اتنا قرآن تو اتنی دیر تو پڑھنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر رکوع آتے ہیں، رکوع کے بعد پھر آیت آتی ہے. تو قرآن کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اتنا ہی لازمی پڑھنا ہے. قرآن کو آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. اگلی بات کہ قرآن کو کب پڑھیں، قرآن کو آپ جب مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل جو وقت ہے جو قرآن مجید میں ہے وہ ہے صبح فجر کا وقت، کیونکہ اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو صبح فجر کا وقت جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ افضل وقت ہے. اس کے علاوہ قرآن کو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی قطعہ نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے. تو اب ہم